25 مجرمان کو 10 سال تک کی سزائیں سنانے کے بعد پہلے تحریک انصاف، پھر یورپی یونین اور اب برطانیہ اور امریکہ کو بھی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ جو امریکہ کے جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر صاحب، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو 9 مئی احتجاج میں ملوث ہونے پر فوجی عدالت نے سزا سنائی۔ فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور انصاف کی ضمانتوں کی کمی ہے۔ تو یہ جو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ، دوسری طرف امریکہ کی جانب سے کچھ روز پہلے 4 پاکستانی اداروں پر بھی میزائل پروگرام میں معاونت کے الزام پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اب اس کے بعد آج وزیر اعظم صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں ایک تو اسے بلا جواز قرار دے دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دیگر خبریں بھی ہیں دلچسپ۔ اڈیالہ جیل میں آج ملاقاتوں کا دن تھا، اور کیا ہوا، مذاکرات جو ہیں اس پر کیا اپڈیٹ ہے، کیا پیش رفت ہے، اس میں کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اس پر ہم بعد میں جائیں گے، لیکن پہلے ذرا ذکر کر لیتے ہیں۔ شامی صاحب، آج کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے 2 ٹوک بالکل واضح پیغام میں کہا نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے۔ ذرا سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہے پاکستان کا نیوکلیئر، نہ یہ میرا ہے نہ یہ کابینہ کے آنریبل ممبرز کا ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا یہ پروگرام ہے۔ یہ تو 100% پاکستان کے ڈیفنس میں اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ہمارے جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شامی صاحب، کوئی بین الاقوامی پریشر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پر بڑھتا ہوا؟ جس طرح اب یورپی یونین جو سزائیں ملی ہیں، اس کے بعد برطانیہ بھی سامنے آ گیا، امریکہ کو بھی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ دیکھیے، یہ تو ایک میرا خیال معمول کا معاملہ ہے۔ اچھا، جب بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے سویلینز پر، تو اس پہ تشویش کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی ان کو ڈیو پروسیس فالو کیا گیا ہے، اور کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سویلینز کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے تو نہیں بنائی جاتی، وہ تو فوج کے اپنے معاملات کو نپٹانے کے لیے ہوتی ہیں۔ زیادہ تر جو فوجی خلاف ورزی کرتے ہیں اپنے ڈسپلن کی، اپنے قواعد و ضوابط کی، ان پر کارروائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کہیں فوج جو ہے وہ طلب کی گئی ہو، وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے جیسے جنگ جاری ہو، تو متعلقہ علاقے میں جو دہشت گرد پکڑے جائیں، ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ فوجی عدالت میں ان پہ مقدمہ چلایا جائے۔ صحیح۔ لیکن عام حالات میں جو سول عدالت ہے اس کو ہی مقدمہ چلانا چاہیے، اسی میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ اچھا، لیکن فوج، اگر یہ تو ایک عجب واقعہ ہوا نا کہ فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا حادثہ ہوا ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کے واقعات کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی فوجی تنصیبات پر، قومی تنصیبات پر حملہ کرنا جو ہے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، معمولی جرم بھی نہیں ہے، تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسا ہوگا۔ اس لیے کچھ معاملہ خلط ملط ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فوجی تنصیب پر حملہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فوج پہ حملہ ہوا ہے، وہ قوم پہ حملہ ہوا ہے، اچھا، وہ ملک پہ حملہ ہوا ہے، ریاست پہ حملہ ہوا ہے نا۔ تو اس کا مطلب وہ فوج کا اپنا معاملہ نہیں ہے، وہ پوری قوم کا معاملہ ہے۔ تو جس قوم کی عدالتیں اور ادارے اس صورتحال سے عہدہ برانہ ہو سکے، اس سے نپٹ نہ سکے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہماری سول عدالتیں جو ہیں ان سے توقع رکھنی چاہیے کہ ایسے مجرموں کی سرکوبی کر سکتی ہیں اور تیز رفتاری سے سزا دے سکتی ہیں۔ اگر نہ کریں تو پھر ظاہر ہے پھر یہ تاثر قائم ہوتا ہے۔ نہیں تو فوجی عدالتوں کے سپرد تو معاملات ہونے نہیں چاہیے، مگر ہماری جو سول عدالتیں ہیں وہ کیونکہ مطلوبہ رفتار سے کام نہیں کر رہی اور وہاں مقدمات لٹکے رہتے ہیں، اس لیے یہ جو لوگ ہیں ان کے مقدمے فوجی عدالت میں بھیجے گئے۔ اب دنیا جو کہہ رہی ہے اس پہ اضطراب کا اظہار ہو رہا ہے، تشویش کا اظہار ہو رہا ہے، اس میں امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور برطانیہ نے بھی کیا ہے، مگر یہ نہیں کہا، برطانیہ نے بھی یہ کہا بھئی ہم آپ کا قانونی اور عدالتی نظام ہے،
ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ توجہ دلا رہے ہیں اس طرف کہ جو ڈیو پروسیس ہے، جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. یعنی زیادہ جو ایشو ہے ان ممالک کو یا یورپی یونین کو وہ یعنی شفافیت پر ہو رہا ہے کہ یہ شفاف نہیں ہے. ظاہر ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں ہاں. ان میں اس طرح سے مقدمہ تو نہیں چلتا نا سیویلینز کا، وہ تو فوجی عدالتیں تو اپنے معاملات نپٹانے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ کوئی معیاری یا مثالی بات نہیں ہے کہ سیویلینز کے مقدمے جو ہے فوجی عدالت میں چلے. اچھا. شیخ مجیب الرحمان کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلا، بھٹو صاحب کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلا، حالانکہ اس وقت مارشاء اللہ تھا. بالکل. اور اگرتلہ سازش کیس بہت بڑی ایک بھیانک سازش اسے قرار دیا جاتا ہے. تو لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ سول ایک ٹریبونل جو ہے ان میں ہی چلا. پھر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیب کے رہنماؤں پر مقدمہ قائم کیا جسے حیدرآباد کنسپریسی کیس کہتے ہیں، اور حیدرآباد سازش کیس، وہ بھی مقدمہ جو ہے اس کی جو ٹریبونل تھا اس کی سربراہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یعنی بعد میں چیف جسٹس بنے، جیسے اسلم ریاض حسین کر رہے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ پہلے بن گئے چیف جسٹس، سوری چیف اسلم ریاض حسین کر رہے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو یہ یعنی مقدمے جو ہیں جب آپ کا سول نظام مضبوط ہو، سول عدالتیں مضبوط ہوں، تو پھر وہاں مقدمے چلنے چاہیے. یہ خام خواہ کی ایک یعنی پخ لگانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ جو امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں یا برطانیہ سے، یہ ان کی حیثیت جو ہے ان کے کوئی یعنی آپ سمجھے ایک اخلاقی حیثیت ہے اور سفارتی ایک آپ حیثیت ہے. پاکستان پہ کوئی پریشر آپ کے خیال میں بنے گا یا نہیں؟ جو ہے وہ دیکھیے، آپ اگر دنیا ہمارے نظام پہ سوال اٹھاتی ہے، جمہوری نظام پر سوال پیدا ہوتے ہیں، تو ایک نفسیاتی دباؤ تو آتا ہے. جی ہاں. لیکن اس سے اصل میں جو یورپی یونین ہے نا وہ زیادہ ایک ان کا جو ادارے خیال ہے یا ان کا جو اس پہ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ زیادہ توجہ کے مستحق اور سر جو برطانیہ ہے بیسیکلی، جو برطانیہ نے جو وزارت خارجہ نے ان کے جو اعتراض کیے وہ بھی بیسیکلی مطالبہ یہی کر رہے ہیں، وہی یاد دلا رہے ہیں یورپی یونین والا کہ بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق اس کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، جس کا یورپی یونین نے ذکر کیا تھا، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. یورپی یونین میں آپ کی برآمدات ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے ان کو. ٹھیک ہے. آپ کو رعایت ملی ہوئی ہے ٹیرف میں، جی ایس پی پلس جیسے کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے. جی ہاں. اور رضاکارانہ طور پر اس میں کہا ہے کہ جو روایات ہیں ان کی اور بات قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کو آپ فالو کریں گے. تو وہ وہاں آپ کے لیے تھوڑی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اگر اعتراضات کرتے ہیں. آرٹیکل 14 کا سر ذکر کیا جا رہا ہے اس کا کہ آرٹیکل 14 ہے ICCPR کا. ہاں. اب اس میں ٹیکنیکلٹیز کی بات نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی جو تجارت ہے اور جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اگر آپ ان سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے پائے. تو وہ اس کی اہمیت اور اس کا وزن زیادہ ہے. تو باقی یہ کہ میرا خیال حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کو اس بات پر مطمئن کرے کہ یہ جو سزا ہے یہ کوئی انتہائی سزا نہیں ہے، یہ ابتدائی سزا ہے. اور پھر ان کو فوجی عدالت کے جو پروسیس ہے، جو پروسیجر ہے، اس سے بھی آگاہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ایک اس کے خلاف درخواست دائر ہو سکتی ہے اور ہوگی. یعنی حتمی فیصلہ جو ہے وہ قانون کی عدالت میں ہوگا، سپریم کورٹ میں ہوگا. تو میں خاص یہ وضاحت جو ہے ان کو مطمئن کر سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی جزیرے میں نہیں رہ رہے. ایسا ہم ایک دنیا کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اپنے پریشرز ہیں، جو اپنے اس کے پلز ہیں، اپنی پشز ہیں، اور اس کے اندر ہمیں بہرحال کیونکہ ہم ایک جمہوری مملکت ہیں اور ہمارا جمہوریت سے یعنی ایک مضبوط رشتہ ہے اور ہمارا اپنا ایک دستور ہے، تو اس کے مطابق پھر ہمیں لوگوں کو مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے اور جواب بھی دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، سفارتی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ جوائن کر رہے ہیں شمشاد احمد صاحب. اس میں ان سے بات کرتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ باقی جو میزائل پروگرام ہے ہمارا، وزیر اعظم نے درست کہا ہے، ہم اپنے ایٹمی پروگرام ہم نے مکمل کر لیا. اب ہم ایٹمی طاقت ہیں، دھماکے بھی کر چکے. جہاں میزائل پروگرام ہے
وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو تشویش ان کو ہو رہی ہے کہ اتنے آپ نے دور مار میزائل کیوں بنا رہے ہیں، لانگ رینج تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس میں مطمئن بھی کرنا چاہیے قوم کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سارا پروگرام ہے وہ اپنے دفاع کے لیے ہے، بالکل، اور ہمیں دفاع کا جو خطرہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے ہمسایوں سے درپیش ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کے دور مار جو میزائل ہیں جس سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو جائے پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسرائیل میں، تو وہ پھر ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، دنیا کو قائل کرنا چاہیے۔ کہہ دینا کافی نہیں ہے جو اب دفتر خارجہ کا جو رد عمل آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امریکہ کو کیا خطرہ ہوگا، لیکن اگر ان کی تشویش ہو رہی ہے، اگر اس کا ہو رہا ہے کہ وہاں تک مار ہو سکتی ہے، تو پھر ایک بات چیت کے ذریعے سے یہ جو خدشہ ہے ان کا اس کو زائل کرنا چاہیے، اس کے اثرات کو ختم کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری بات ہے نا، یعنی اپنا ایک نقطہ نظر تو ہم ظاہر کرتے ہیں، عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے لوازمات بھی پورے کرنے چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک بندوق تان کے کھڑے ہو جائیں یا کوئی ہمارے اوپر بندوق تان کے کھڑا ہو جائے، بات چیت کے ذریعے سے اور دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنا چاہیے اور ان کو سننی چاہیے بات۔